اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں جو کسی مسلمان کے اندر آ جائیں تو وہ ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس محسوس کرے گا۔ ایمان کی لذت اور ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس، یہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو ایمان کی دولت تو نصیب ہے، آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن ایمان کی لذت کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی چاشنی کیا ہے؟ وہ جس بندے کو مل جاتی ہے تو پھر وہ دنیا میں کسی اور چیز کی طرف نظر بھی نہیں کرتا۔ ظاہر سی بات ہے، جس کو لذت ملتی ہو کسی چیز میں، اس لذت والی چیز کو کوئی چھوڑ کے جاتا بھی نہیں۔ جس کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لگاؤ ہے، کسی کو کسی اور سے لگاؤ ہے، تو یہ تو آپ دیکھتے ہیں جس سے لگاؤ ہے اسی کے پاس رہنا وہ زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو یہ لذت آج آپ کو ملی ہے کہ نہیں ملی؟ اب ہم کو یہ محسوس کرنا ہے ہم کس کیٹیگری میں ہیں، ایمان کی لذت ہمیں ملی کہ نہیں ملی اب تک، اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے اندر بھی یہ 3 باتیں آ گئی وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا، ایمان کی لذت اسے مل جائے گی۔ نمبر 1، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا میں وہ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو۔ پہلی چیز، اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو، ایک چیز اس کے اندر یہ آنا چاہیے۔ سیکنڈ تھنگ، دوسری چیز کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی بھی آدمی سے دوستی کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے کرتا ہو۔ اس کی پوری دنیا میں تعلقات، اگر دل سے کسی سے تعلق ہے تو صرف اور صرف اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو۔ میرا آپ سے تعلق کس لیے ہے؟ آپ کا آپس میں بھی کسی کا کچھ تعلق ہوگا۔ کچھ تعلقات دنیا میں ایسے ہیں جو بے غرض ہیں، مقصد نہیں ہے اس کا، غرض یہ نہیں ہے کہ اس سے میں دوستی کروں گا، اس سے مجھے کچھ فائدہ ہے، نفع ہے۔ نفع اور یہ مقصد جس میں ہے، اس دوستی کی بات نہیں کر رہا ہوں، خالص اللہ کے لیے جو دوستی کرتا ہے، خالص اللہ کے لیے، یہ عادت جس کے اندر ہوگی، دوسری چیز اس کے پاس آ گئی، ایمان کی لذت پانے والی چیز۔ اور تیسری چیز بہت امپورٹنٹ ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان، ہر مسلمان کے بارے میں، کہ کفر اور شرک کی طرف لوٹنے کو اتنا ناپسند کرتا ہو جتنا کہ آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتا ہو۔ اتنا تمہارے اندر شدید کفر اور شرک سے نفرت ہونی چاہیے کہ میں آگ میں جانے کو جس طرح ناپسند کرتا ہوں، ہاتھ میرا نہ جائے، پیر میرا نہ جائے، اسی طرح کفر اور شرک کرنے سے یا کفر اور شرک کی طرف جانے سے اتنا ڈر لگتا ہو، اتنا خوف لگتا ہو، تو سمجھ لو کہ تیسری چیز بھی اس کے اندر آ گئی، اب وہ ایمان کی لذت اسے ملے گی، ایمان کی چاشنی اسے ملے گی۔ اور ایمان کی لذت جسے ملتی ہے نا، تو پھر وہ لوگ دنیا میں چون چرا بھی نہیں کرتے، ایسا کیوں ویسا کیوں بھی نہیں کرتے، بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی وہ صفات ہی تو ہیں، وہ ایمان کی لذت پائے ہوئے تھے، اسی لیے موت بھی ان کے نزدیک حقیر تھی۔ ایمان کی چاشنی جسے مل جاتی ہے، اس کے لیے تلواروں کی جھنکار کوئی معنی نہیں رکھتی، طوفان، آندھیاں، سیلاب اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، ایمان کی لذت جسے ملتی ہے۔ اور ایمان میں جب مکمل نہیں ہوتا تو ہر چیز سے خوف بھی رکھتا ہے۔ دیکھیں، کچھ چیزوں کا خوف تو سب کو ہوتا ہے فطرت میں، اچانک سانپ آ گیا آپ ڈر گئے، کتا آ گیا آپ ڈر گئے، چوہا آ گیا آپ ڈر گئے، چھپکلی گر گئی آپ ڈر گئے،
اس کو خوف نہیں کہتے، یہ خوف نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو بچانا ہے اچانک آنے والی چیز سے. جیسے بہت تیز ابھی غبارہ پھٹ گیا تو آپ کے جسم کے اندر حرکت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو آپ کے چاہنے سے نہیں ہو رہی ہے، بے اختیار ہے. یہ فطرت میں ہے انسان کے. بھیانک آواز سے یا اچانک آنے والی چیز سے وہ تھوڑا سا سہم جاتا ہے، تو اس کو خوف نہیں کہتے. بلکہ میں جس خوف کی بات کر رہا ہوں وہ خوف ہے یہیں بیٹھے ہیں لیکن اب کیا ہوگا تب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا تب کیا ہوگا. یہ جو خوف ہے ایمان کی لذت جسے ملتی ہے، یہ خوف اسے نہیں ہوتا. انہی کے لیے قرآن نے کہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک اللہ کے دوست انہیں کسی بات کا خوف نہیں ہوتا اور نہ ہی آخرت میں کسی بات کا غم ہوتا ہے. تو خوف اور غم اگر نکالنا ہے تو یہ 3 چیزیں آنی چاہیے آپ کے اندر. پھر سے گن لو، 3 چیزیں بہت ہی اہم ہیں. نمبر 1، پوری دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو. دوسری چیز ہے آپ کسی سے بھی دوستی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے کرتے ہو، اللہ کے لیے کرتے ہو. میرا رب راضی ہو اس کے لیے میں اس سے دوستی کیا ہوں، محبت مجھے اسی لیے ہے. تیسری چیز، کفر و شرک میں لوٹنے کو سخت ناپسند کرتے ہو، جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتے ہیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اورلی جب کسی سے بھی پوچھا جائے تو یہ تینوں چیزیں ہر آدمی کہتا ہے میرے اندر تو ہے، میں دنیا میں اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. آپ سب بھی محبت کرتے ہوں گے، جواب تو سب کا وہی ہے. دوسری چیز آپ یہ بھی کہیں گے کہ میں جس سے بھی محبت کرتا ہوں اللہ ہی کے لیے محبت کرتا ہوں، یہ بھی آپ کے اندر ہے، یہ بھی آپ کہہ دیں گے ابھی جواب میں. تیسری چیز بھی اگر میں پوچھوں کیا کفر و شرک کی طرف لوٹنا پسند کرتے ہو، آپ کہیں گے ہرگز نہیں، میں سخت ناپسند کرتا ہوں. تینوں چیزیں تو ہیں آپ کے اندر، پھر کیا ایمان کی لذت اور چاشنی ملی کہ نہیں ملی؟ شاید وہ درجے کو نہیں پہنچے، اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. زبانی کہہ دینا اور ہے لیکن عمل سے تمہارا ثابت کر کے دکھانا اور ہے. ہاں، بندہ کہتا تو ہے کہ پوری دنیا میں میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. میرے عزیزو، جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات کو تسلیم کیا جاتا ہے. دنیا کے عشق کا حال یہ ہے، دنیا کے مجازی عشق کا حال یہ ہے. لیلا کے گھر کے اطراف بہت سارے لوگ آ کر جمع ہو گئے تھے، میں بھی مجنوں، میں بھی مجنوں. تو لیلا کی خادمہ نے کہا کہ کتنے مجنوں پال رکھے ہیں تو نے، وہاں تو بھیڑ ہے باہر. لیلا نے حلوہ پکایا اور خوبصورت اچھی لذت والا حلوہ، کہا کہ جاؤ میرا جو مجنوں ہے اسے حلوہ دے دو. خادمہ باہر لے کر کے آئی، لیلا نے حلوہ بھیجا ہے. مجنوں کون ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہوں گے لیلا مجنوں خالی یہ محاورہ ہے، حقیقت میں ایک تاریخی پس منظر ہے، تاریخ میں اس کا وجود ہے، اس کے لیے پیش کر رہا ہوں. لیلا کا نام سلمہ ہے، مجنوں کا نام قیس ہے. تو لیلا نے جب یہ کہا خادمہ سے تو خادمہ آ کر باہر کہتی ہے بہت سارے مجنوں آ گئے، سبوں نے کہا میں مجنوں، میں مجنوں، سب حلوہ ہمیں دے دو. اور اس میں ایسا چھینا جھپٹی ہوئی کہ حلوہ سب میں ادھر ادھر ہو گیا. اور اس کے بعد خادمہ آ کر کے پھر سے کہتی ہے کہ سارے لوگ تو اس پر ٹوٹ پڑے، سبوں نے کھا لیا اس کو. پھر لیلا نے کہا ایک چاقو چھری لے کر کے برتن لے کر باہر جاؤ، کہو کہ لیلا نے تمہارے بدن کا ایک ٹکڑا مانگا ہے، جسم کا ایک ٹکڑا مانگا ہے. خادمہ باہر آ کر کے آواز دیتی ہے کہ اب کی بار لیلا نے تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا مانگا ہے. سب ادھر ادھر کھجاتے ہوئے نکل گئے. اوریجنل مجنوں جو تھا وہ آگے آیا، جو حلوہ کھایا بھی نہیں تھا وہ آگے آیا اور اس نے کہا کہ لاؤ
लैला ने अगर जिस्म से गोश्त का टुकड़ा मांगा है तो मैं काट के देता हूँ। उसने चाकू लेकर अपने जिस्म की कई जगहों से गोश्त काटना शुरू किया और सब उसने रख दिया और कहा कि लैला ने ये नहीं बताया कि किस जगह का चाहिए। मेरे अजीजों, मोहब्बत की या इश्क की ये दुनियावी मिसाल अगर दी जाती है तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हकीकत में मोहब्बत की मिसाल पेश करना बहुत अलग बात है और ज़ुबानी तौर पर कह देना एक अलग बात है। वैसे मोमिन और मुसलमान और वैसे मजनू बहुत हैं, लेकिन हलवा खाने वाले बहुत हैं। काश अपनी जान लुटाने वाले होते तो यकीनन वो ईमान की लज्जत भी पा चुके होते, ईमान की लज्जत पा चुके होते। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान किया, सहाबा इकराम वो हकीकी इश्क के दावेदार थे, सिर्फ ज़ुबानी नहीं। मैं ये तीनों पॉइंट में से अगर पहले ही चीज़ पर बात करूं तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। खाली मैं आपसे एक ही चीज़ का सवाल करता हूं, दुनिया में हम क्या अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? देखिए, मोहब्बत दो तरह की हो जाती है। मोहब्बत करते हैं आप, मैं इसका इनकार नहीं करता, हमें भी मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत के कुछ तकाज़े हैं, मोहब्बत के कुछ तकाज़े हैं। मिसाल के तौर पर एक मोहब्बत है घर में बैठ करके खाली सोचते हुए मोहब्बत कर रहा है, दिमागी मोहब्बत है। ये चाहता है, बहुत चाहता है, दिल से भी चाहता है, लेकिन अपने महबूब की ख्वाहिश के मुताबिक बनना नहीं चाहता, तो उसके कौल और फेल में अंतर है, तजाद है। वो सच्चा मुहिब नहीं है, सच्चा मोहब्बत करने वाला नहीं है। अब मोहब्बत के जो तकाजे हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल से देखो। इमाम अहमद बिन हम्बल ये वो आलिम दीन है, आशिक़ रसूल, फना फिर रसूल, हुजूर से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, तभी तो उन्होंने हुजूर की 5 लाख हदीसें याद की थी। अब जिससे मोहब्बत होगी उसी के कौल याद करेगा ना। हाँ, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, छोटे छोटे से बच्चों को, उनको माँ बाप के या टीचर्स की बातें याद नहीं, मेरी बातें याद है, इसलिए कि मुझसे मोहब्बत करते हैं। या किसी और आलिम से मोहब्बत करते हैं तो उनके अक़वाल याद हो जाते हैं, वो कैसे कहते हैं, वो क्या बोलते हैं, उनके जुमले क्या हैं, याद हो जाते हैं। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी बातें याद करता है। हम में से कितने लोग जो मोहब्बत का दावा करते हैं रसूल पाक से, हुजूर की बातें कितनी याद हैं? हमारा दावा तो है हम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो क्या सबसे ज़्यादा हमें हमारी ज़िंदगी में हुजूर की बातें याद हैं या किसी और की बातें याद हैं? ये भी सोचने का मुकाम है। इमाम अहमद बिन हम्बल वो हैं जो 5 लाख हुजूर की बातें, हदीसें याद रखते थे। कैसा हाफिजा था, गज़ब का हाफिजा। ऐसे एक नहीं, कई मुहद्दिसीन हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसों को अपने पूरे सीने में महफूज रखते थे। वही इमाम अहमद बिन हम्बल की एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। तरबूज उन्हें पसंद था, खाना चाहते थे, कलिंगड़, और उन्होंने ये पढ़ा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खाया है, और हज़रत अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि तआला अलैह उसको जिंदगी भर देखते रहे, खाए नहीं। उम्र का आखिरी हिस्सा आ गया, खाए नहीं। शागिर्दों ने पूछा कि हुजूर ये आपको पसंद है? कहा पसंद है, सुन्नत भी है रसूलुल्लाह की। कहा क्यों खा नहीं लेते? वो कहते हैं मैं वो हदीस ढूंढ रहा हूँ जिसमें रसूलुल्लाह ने इसको कितने टुकड़े करके खाए थे या किस अंदाज से खाए थे, वो मैं देखना चाहता हूँ। ये मोहब्बत का तकाजा है। एक महबूब अपने मुहिब में या एक मुहिब अपने महबूब की हर अदा ढूंढता है, ये मोहब्बत का तकाजा है। और कोई घर में बैठ कर के ही आशिक हो गया, घर में बैठ कर के ही मुहिब हो गया, या बड़े बड़े जलसों में नारे लगा करके ही आशिक है, तो मेरे अजीजों ये मोहब्बत का तकाजा नहीं। मोहब्बत का तकाजा तो ये है
जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पड़ोस में एक ईसाई कोई रहता था, हकीम था। वो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर से जो नाली निकलती थी, उस नाली में से पेशाब वगैरह जो भी घर का होता था वो सब निकल जाता था। उस ईसाई ने देख करके, खाली आज भी तो यूरिन टेस्ट होता है ना, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, तो उसने देख कर सिर्फ उस जमाने में लोगों से बताया था कि ये ऐसे शख्स का पेशाब जा रहा है जो किसी की मोहब्बत में अपना कलेजा जला चुका है। हाँ, हकीम दूसरी मजहब का, उसने देखकर महसूस किया कि जिसका दिल या जिसका कलेजा जल चुका है ये उसका है। यूरिन टेस्ट से तो बहुत सारी चीज़ें मालूम होती हैं, लेकिन उस ज़माने में भी लोग पहचानते थे, और इसी वजह से ये वो लोग थे जिन्होंने हुजूर की मोहब्बत में अपने आप को फना कर दिया था, और फिर उनको कहने का हक था कि वो आशिक़ रसूल है। और दूसरी बात, उनको ईमान की चाशनी मिलती भी थी, लज्जत भी मिलती थी। आप उस दर्जे को पहुँचो कि ज़िंदगी में कोशिश ये करें, ढूंढ ढूंढ करके मेरे आका की अदाओं पर अमल करूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अगर मुझे सच्ची मोहब्बत है तो मैं बिस्तर को छोड़ दूंगा, उठ करके चला जाऊंगा कि मेरे आका की आंखों की ठंडक नमाज में है। मैं अपने महबूब की आंखों को ठंडक क्यों ना पहुंचाऊं। अरे मियाँ, जिससे मजाजी मोहब्बत होती है दुनिया में, किसी एक 8 दिन की लैला को राजी करने के लिए बेचारा क्या क्या नहीं करता। अपने कपड़े बदल लिया, बाल बदल लिया, चेहरा बदल लिया, सब कुछ बदल लिया, लैला राजी हो जाए, महबूबा राजी हो जाए, और उसके लिए तो खून पसीने की कमाई ला करके क्या क्या खरीद करके लाता है उसको। तो दुनियावी मजाजी इश्क में जब बंदा ये सब चीज़ें कर लेता है, तो हकीकी इश्क जो मेरे मुस्तफ़ा से हो, उस नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए कब सीरियस हुआ बंदा, मोमिन कब सीरियस हुआ। कभी किसी रात को सोचा कि आज की रात सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा की है। बहुत रातें अल्लाह ने हमें दी, कोई रात तन्हाई में हम उठ करके बैठे। रातें तो हमारी बहुत सारी किन किन नामों पे वक्फ होती हैं। बर्थडे के नाम पर भी एक रात जाती है, शादी के नाम पर भी कई रातें जाती हैं, वलीमा खाने के नाम पे कई रातें जाती हैं। ये दावतों में से अगर कुछ बच जाए तो होटल पर और पार्टियों में, उनके लिए भी रातें ख़ास हैं। आज की रात उनके लिए, बहुत सारे रातें सिर्फ और सिर्फ लोग गाने बजाने के लिए या कव्वालियाँ सुनने के लिए भी रखे हैं। इतनी सारी ज़िंदगी गुजरने को आ गई, पीछे मुड़ करके देखो अपनी लाइफ में, कोई रात हमने मेरे आका के लिए भी ख़ास कर दिया था। फिर कौन सी मोहब्बत की हम बात करते हैं। तो पहले ही पॉइंट में हम अटके हुए हैं। 3 बातें मेरे आका ने फरमाया, सलासुम मन कुन्न फीही वजद बिहिन्न हलावतल ईमान। 3 चीज़ें जिसके अंदर होंगी, ईमान की चाशनी उसे मिल जाएगी। उनमें से पहली ही चीज़ पर हम कामिल नहीं हो पाए। सबसे पहला पॉइंट है, अल्लाह उसके रसूल से सबसे ज़्यादा मोहब्बत हो, सबसे ज़्यादा मोहब्बत हो। लेकिन कभी कभार दूसरी मोहब्बतें आड़े आ जाती हैं हमारे पास। वो आपने नहीं देखा, हम कहते तो हैं अल्लाह की ज़ात से हमें बेपनाह मोहब्बत है, लेकिन अमल में हम नहीं कर पाते, अमल में नहीं कर पाते। एक तरफ तुम्हारी दुकान है, एक तरफ तुम्हारा बिजनेस है, एक तरफ तुम्हारी रोज़ी है, और एक तरफ अल्लाह की इबादत है। अगर तुम सच्ची मोहब्बत का दावा करते हो कि मैं अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, तो जैसे ही तुम्हें अल्लाह की तरफ पुकारा जाए, हय्या अलस सलाह, फिर देखने का मकाम है कि इसको पसंद कर रहे हो कि उसको पसंद कर रहे हो। अमल से ही पता चल जाता है कि तुम किसको ज़्यादा पसंद कर रहे हो। नहीं, दुकान है, कैसे छोड़ के जाऊँगा, बाद में भी पढ़ लिया जाएगा। बिजनेस है, बाद में भी देख लिया जाएगा, नमाजें सब मिला के रात को एक बार कर लेंगे। तो अल्लाह से अगर सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हो तो ये चीज़ें क्यों आड़े आ गई। तो फिर झूठ बोल रहे हो। सिर्फ एक बात में नहीं, बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊं। वो एक फ़कीर आदमी की बात मैंने सुनाया था आपको।
बेचारा साहिल था, मांगने वाला था, फ्रूट की दुकान में उसने कुछ मांगा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। मुसलमान आदमी था, फल बेचने वाला, आम जो सड़े हुए निकले हुए थे निकाल करके दे दिया। मांगने वालों को क्या दिया जाएगा? जो बचा हुआ है ये दिया जाएगा। उसके बाद थोड़ी ही देर में वो फकीर ने अपने जेब से पैसे निकाले, 10 रुपये 20 रुपये, कहा कि मियाँ ये पैसे हैं, इसके कुछ फल अच्छे दे दो। पैसे के बदले में जो फल मिलेंगे वो अच्छे फल मिलेंगे, मुआवजे भी मिल रहे हैं। तो अच्छे फल उसको मिल गए, 3 फल आम। अब वो फकीर दोनों फल अपने हाथ में लिया और उसके बाद अल्लाह ताला से कहता है, मौला ये तेरा बंदा है, देख इसने तुझे क्या दिया है और मुझे क्या दिया है। तेरे नाम पे मैंने मांगा था तो सड़ी हुई चीजें दिया, और मैंने अपनी दौलत से मांगा तो मुझे अच्छी चीजें दिया। वो दुकान का मालिक जो था मुसलमान था, रोने लग गया, कहा मुझसे खता हो गई, बहुत बड़ी खता हो गई। मेरे अजीजों, जिंदगी में हम बहुत मर्तबा ये काम करते हैं, बहुत मर्तबा ये सारी चीजें हो जाती हैं। मैं अक्सर कहा करता था, अल्लाह और उसके रसूल से अगर सबसे ज्यादा तुम्हें मोहब्बत है तो सबसे पहली प्रायोरिटी तुम्हारी लाइफ में हर चीज में मेरे हुजूर की जात होनी चाहिए। हमारे घर में ये रिवाज बरसों से था, आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कोशिश भी ये करता हूँ लोगों को तलकीन करके भी कि हमारे वालिद गिरामी अलैहिर्रहमा अक्सर ये नसीहत करते हैं कि घर में जब भी कोई खुशी का मौका आए, यानी शादी, मंगनी, वलीमा, अकीका, कुछ भी आए, तो सबसे पहले शादी से 2-3 दिन कबल से ही हमारे घर में महफिल मौलूद शुरू हो जाती है कि पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और फिर जिक्र की मजलिस हो, रातिब हो, अज़कार करें अल्लाह ताला की बारगाह में, फिर हम अपनी खुशी की तरफ आएंगे। पहले फर्स्ट प्रायोरिटी अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात है। खुशियों में तुम भूल जाते हो, मैयतों में तो अल्लाह को याद करते हो। तो हर मकाम पर हमको ये देखने को मिलता है, कई जगहों पर अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत का दावा तो हर एक का है। अगर अभी मैं पूछूं तो सब हाथ उठा करके बोलेंगे, दोनों हाथ उठा देंगे। दुनिया में हम अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मेरे अजीजों, मोहब्बत का तकाजा ये तो नहीं जो हमारा लाइफ स्टाइल है, हम जिस अंदाज से गुजर रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत का मतलब ये है कि जो जो चीजें अल्लाह और उसके रसूल को पसंद हैं वो मेरी लाइफ में सबसे अव्वल मकाम पर होना चाहिए। मेरी पसंद बाद में, हुजूर की पसंद पहले। ये चीज हो तो फिर आप अपने दावे में सच्चे भी हैं। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, सिलसिले कादरिया के मशहूर बुजुर्ग। आपने सिलसिले कादरिया के शजरे में पढ़ा होगा, बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा। उसमें जो शिबली नाम आया है ये हज़रत अबू बकर शिबली, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं, खलीफा, और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तीसरे पुश्त पर मुर्शिद हैं, दादा मुर्शिद हैं। आप ये कहा करते थे कि मेरी जिंदगी में सबसे सख्त सवाल यही है कि अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया क्या आपको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, ये सवाल मेरे लिए सबसे सख्त है। आपके लिए सख्त है? अगर कोई कहे कि हुजूर से मोहब्बत करते हो कि नहीं करते हो, बगैर सोचे समझे आप कहेंगे क्यों नहीं करते। हज़रत अबू बकर शिबली से पूछा गया आपके लिए सवाल सख्त क्यों है? वो कहते हैं अगर इसके जवाब में मैंने ना कह दिया तो ईमान चला गया। अगर सवाल किसी ने किया अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, आपने जवाब में ना कह दिया तो ईमान ही चला गया। और हज़रत अबू बकर शिबली फरमाते हैं और अगर हाँ कहूँ तो मेरा दिल मलामत करता है, तू मोहब्बत का दावा कर रहा है, कहाँ तेरे महबूब के अमाल और कहाँ तेरे। तो कहते हैं इस बीच में मैं कश्मकश में रह जाता हूँ, जवाब दूं तो किस बात का जवाब दूं, ना भी नहीं कह सकता, और हाँ कहूँ तो झूठा ना पड़ जाऊं। मेरे अजीजों, ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना।
اسی لیے میں یہ پہلے پوائنٹ پر ہی آپ سے آج مخاطب ہوں کہ کوشش یہ کرو کہ ہمارے ہر عمل میں، ابھی تو فی الحال دماغی محبت چل رہی ہے، دل کی محبت چل رہی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر آپ کا ہر عضو بھی محبت کرنے لگ جائے گا۔ دل تو محبت کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کی علامت کیا ہے؟ آپ کا دل اللہ سے بھی محبت کر رہا ہے، حضور سے بھی محبت کر رہا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ آپ نبی کے خلاف اور اللہ کے خلاف کچھ بھی سننا پسند نہیں کرتے۔ حقیقت ہے یا نہیں؟ دل محبت کر رہا ہے، اس لیے تو آپ مخالفت نہیں پسند کرتے، محبوب کے خلاف کوئی ادا، کوئی جملہ بھی پسند نہیں آتا۔ تو یہ محبت تو آج ہے، دل کی محبت ہے، دماغ کی، ذہن سے محبت ہے، لیکن اب رفتہ رفتہ جو جسم کے ہر عضو کے اندر محبت آنی چاہیے اس کی کمی ہے۔ اور وہیں جب یہ سلوک جس کو کہتے ہیں، تصوف کے راستے میں سلوک منزل ہے، جب بندہ اپنے ہر عضو سے یہ ثابت کر دے، ہاتھ اٹھے تو بھی لگنے لگے کہ رسول پاک کی محبت میں ہی کرتا ہے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا، دھیرے دھیرے زندگی کا لائف سٹائل چینج ہوتا گیا، اپنے محبوب کی طرح ہونے لگ گیا، تو سمجھ لو کہ اب پورا جسم محبت کر رہا ہے، پورا جسم محبت کر رہا ہے، ہر عضو محبت کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے جب محبت کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ ان کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو ہر ٹکڑے سے اللہ کی آواز آتی ہے، اللہ اللہ کی صدا آتی ہے۔ منصور حلاج کے متعلق ہم نے سنا ہے، ان کو پھانسی دے دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے کٹے ہوئے جسم کے ہر ٹکڑے سے آواز آتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی بیان کرنے کی۔ تو بہرحال زندگی میں ابھی ایمان کی لذت اور ایمان کی چاشنی اگر آپ کو پانا ہے تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرو، اور کوئی چیز آڑے نہ آئے، بیچ میں کوئی چیز آڑے نہ آئے۔ وہ بدر کے صحابہ جو شہید ہو گئے، دو چھوٹے بچے ہیں، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ ہے ایک بچے کا اس میں ہاتھ کٹ گیا تھا اور بغل کی چمڑی سے لٹک رہا تھا، اس بچے نے اپنے ہاتھ کو پیر کے نیچے رکھ کر کھینچ کے نکال دیا تھا، کس لیے کہ وہ بائیں ہاتھ میں تلوار لے کر کے لڑ رہا ہے اور یہ ہاتھ لٹک لٹک کر سامنے آتا تھا، تو اس نے یہ ہاتھ کھینچ کر کے نکال دیا اور یہ کہا، میرے اور میرے رب کی رضا کے بیچ میں جو بھی چیز آئے میں نکال دوں گا۔ جو خلل اندازی پیدا کر رہا ہے، اپنے جسم کے پارٹ کو جو الگ کر دے، یہ وہ لوگ ہیں جو سچی محبت کے دعوے دار ہیں اور انہیں ایمان کی لذت ملی ہے۔ ہم تو کتنی چیزوں کو اپنے آس پاس بسا کر کے رکھے، ہم خواہشات کے پیچھے چل پڑے ہیں، خواہشات کے پیچھے، اور خواہشات کا نام ایمان نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمیں قربان کرنی ہوگی، دنیا ہمیشہ کی نہیں، آپ سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، اگر تم اپنے خواہشات کے پیچھے چلو گے، چند گناہوں کی لذت کے بعد واپس تو مر کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہی ہے۔ تو کیوں ہم یہ فانی دنیا کی لذت حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کی جنت کو قربان کر رہے ہیں؟ جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس زندگی کو آپ مد نظر رکھیں۔ تھوڑی تکلیفیں ہوں گی دنیا میں، ہو سکتا ہے تم جو چاہ رہے ہو آج اس کو قتل کر دیا، تم نے اس خواہش کو مار دیا، تھوڑے دن تک بے قراری رہے گی، بے چینی رہے گی، ارے ساری دنیا کر رہی ہے میں کیوں نہ کروں، نشہ وہ بھی کر رہا ہے، ہاں نشہ، تاش کے پتے، جوا، یہ سب تو حرام کاریوں سے وہ بھی تو آگے بڑھ رہا ہے، میں کیوں نہ کروں۔ اسلام نے سود سے روک دیا ہے، فلاں تو سود اور بڈی میں تو کروڑ پتی بن گیا، میں بھی تھوڑا حاصل کر لیتا، کیا ہو جاتا۔ یہ خواہشات تو دوسروں کو دیکھ دیکھ کر بار بار آتی رہیں گی، بار بار ہوتی رہیں گی، اور ہر خواہش کو جب جب تم مار دو گے اللہ کے لیے، پھر یہی وہ منزل ہے جب تمہیں ایمان کی لذت مل جائے گی۔ کسی دن بہک گئے
اللہ کو چھوڑ دیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑے. لوگ یہ اب نوجوانوں کے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے, بہت چیلنج. گناہ ہر گھڑی دعوت دیتے رہتے ہیں, اپنی طرف بلاتے رہتے ہیں, ہر قدم پر تمہیں استقبال کر کے بلاتے ہیں گناہ دنیا میں, اور تمہیں اس کی لذتیں بھی بتاتے ہیں. لیکن تمہیں ابھی ایمان کی لذت اگر مل جائے ایک بار, تو یہ سارے گناہوں کی لذت ہیچ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, دنیا میں اگر سب سے بڑا مالدار جو ساری خوشیاں حاصل کر چکا ہوگا, کوئی چیز باقی نہ رہے. آج کے دور میں جس کو کہیں آپ کہ اس کو بادشاہت مل گئی اور سونے کا مکان بنا لیا, سونے کی کرسی میں رہ لیا, سب کچھ اسے مل گیا, اتنے عیش سے دنیا میں رہا, تو یہ کتنے برابر ہو جائے گا پتہ ہے آپ کو؟ قیامت کے دن ایک بندہ جنت میں سے صرف اس کو ہوا سونگھا کر کے لایا جائے گا, صرف وہاں کی خوشبو اور ہوا میں گزار کر کے لایا جائے گا, اور پھر بتایا جائے گا کہ یہ جو بندہ ابھی لذت حاصل کیا ہے, یہ دنیا میں اس نے جو لذتیں پوری حاصل کر کے آیا تھا, یہ اس کے مقام تک بھی نہیں پہنچ پائے گا. اب سمجھ جاؤ آپ کی جنت کی لذت کیا ہے. صرف خوشبو سونگھ کر کے آنے والا اور ہوا میں اڑ کر کے آنے والا, وہ دنیا کے بڑے سے بڑے ارب پتی کھرب پتی سے بھی بڑھ کر کے لذت حاصل کر چکا ہوگا, تو پھر دنیا کی لذت کوئی معنی ہی نہیں رکھتی. کتنا حاصل کرو گے, کتنا دوڑو گے, کتنا بھاگو گے. ہاں, ہر کوئی یہاں پر ریچسٹ نہیں بن سکتا, ہر کوئی بادشاہ نہیں بن سکتا, یہ سب کو پتہ ہے. لیکن دوڑتے دوڑتے تھک کر کے کہیں مر جاتے ہیں, دوڑتے رہتے ہیں, اور اس دوڑ میں وہ اللہ اس کے رسول کو کب کے پیچھے چھوڑ چکے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے جو اللہ اس کے رسول کی طرف دوڑتے ہیں وہ کبھی تھکتے بھی نہیں, وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور اگر اس راستے میں ان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے ان کا نام زندہ رکھ دیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا کا ایک بادشاہ جس کو سکندر کہا گیا, سکندر اعظم, اور دارا نام سنا ہوگا آپ نے, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے دارا سکندر کا نام اپنی حکایتوں میں نقل فرمایا. پون دنیا پر اس نے حکومت کر لی تھی, تقریباً پونی دنیا حاصل کر لیا, ہر جگہ وہ ہر ملک قبضہ کیا, ہر خزانہ اس کے پاس, پونی دنیا. لیکن موت آئی, موت سے پہلے اس نے وصیت یہ کیا تھا کہ مجھے دفن کرنا تو میرے دونوں ہاتھ قبر کے باہر ہی رکھنا, ہاتھوں کو دفن نہیں کرنا. اس کے غلاموں نے پوچھا تھا کہ ایسا کیوں, کسی کو دفن کریں تو پوری قبر میں دفن کرتے. کہا تاکہ دنیا والے میری قبر کو دیکھ دیکھ کر کے عبرت حاصل کریں, جس کے پاس پون دنیا تھی قبر میں دونوں خالی ہاتھ لے کر سویا ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور یہی سب کے ساتھ ہے ہمارے. اسی لیے آخرت کا جو ذریعہ ہے ہمارا وہ اللہ اس کے رسول کے پاس ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے خرچہ ہو جائے گا, جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا. کب تک باقی رکھو گے تمہارے پاس؟ جو بھی چیز تمہارے پاس ہے سب خرچہ ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بینکوں میں لاکرز میں جو چیز لگا کر کے آپ رکھیں خرچہ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے سیونگ میں رکھ لو, لیکن کیا کیا خرچہ ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہر چیز خرچہ ہو رہی ہے. آپ کے گھر کا پانی, آپ کے گھر کا دانا, آپ کے گھر کا کھانا, اس کے علاوہ آپ کے کپڑے. ہاں, آپ 50 سال تک تو کپڑے نہیں پہنتے, جو ہے آپ کے پاس وہ جانے والے ہیں. اور سب سے بڑھ کر کے یہ ہے کہ آپ کا جو سب سے زیادہ خرچہ ہو رہا ہے, پیسے بھی جمع کر کے رکھ لیے, پراپرٹی بھی کسی کو نہیں بیچ رہے, سب جمع کر کے رکھ رہے ہیں. لیکن قرآن کے مطابق ایک چیز خرچہ ہو رہی ہے, وہ ہے تمہارے زندگی کے دن. وہ تو خرچہ ہو کے رہیں گے, اس کو کیسے روکو گے؟ آج 25 سال کے ہو,
چند دنوں کے بعد پھر ملو گے، کہو گے ہم 26 کے ہو گئے، 1 سال تو خرچہ ہو گئے ہمارے، اس خرچے کو تم روک نہیں سکو گے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ فرماتا جو تمہارے پاس ہے یہ سب خرچہ ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس کے لیے زندگی میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرو، اور وہیں بھیجنے کے لیے کچھ تیاریاں آج ہی کر لو، آج ہی بھیج دو وہاں پر کچھ چیزیں جو باقی رہیں گی، اور تاکہ ہم قبر میں جائیں اور حشر میں جائیں تو سکون سے رہ سکیں۔ ویسے مجھے بتاؤ اس دنیا نے کیا سکون دیا، کیا سکون دیا؟ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں، ایک بندہ، میں نے تفسیر میں اس سے قبل ایک بار کہا تھا، ایک بندہ دنیا میں دوڑتا رہا مال کے لیے، اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، سکون تو تھا نہیں، صبح اٹھتا تھا بھاگتا تھا، شام ہوتی تھی آتا تھا، تھک ہار کر کے سوتا تھا، اور پھر کبھی بزنس میں دھوکہ، کبھی اس میں خسارہ، کبھی نقصان، یہ سب چیزیں تو جھیلتا رہا، کبھی کسی کا قرض اور کبھی کسی کا تانا، کبھی کسی کی گالی، کبھی کسی سے مار پیٹ، یہ سب تو لائف میں چل ہی رہا ہے، سب کے چل رہا ہے، عورتیں الگ پریشان، مرد الگ پریشان۔ تو کوئی ایک بندہ ایسا کہ سوچتا رہا کہ چلو یہ سارے جھمیلے سے نکل کر کے مر جائیں گے، سکون سے سوئیں گے، سکون رہے گا۔ مر کر کے گیا تو قبر میں ابھی رکھ کر کے گئے ہی تھے کہ فرشتے آ گئے، منکر نکیر پوچھنے لگے، چلو بتاؤ دنیا میں کتنی نمازیں چھوڑے تھے، کتنے پڑھے تھے، سوالات جوابات ہونے لگ گئے، عذاب قبر ہونے لگ گیا، اس کو تو وہاں پر نیز بھالوں سے مار رہے فرشتے، اتنا تیز کہ ایک بار فرشتہ اس کو مارتا ہے تو وہ 2 میل اندر جاتا ہے، قبر دباتی الگ ہے، کئی طرح کے عذابات اس پر مسلط رہتے ہیں، وہ تھک جاتا ہے بندہ، دنیا کے جھمیلوں سے چھٹکارا حاصل کر آرام سے سونے آیا تھا، لیکن یہاں پر بھی تو پریشانی ہے، اور ہر پل یہ تمنا کرتا ہے کاش جلدی قیامت آ جائے، جلدی قیامت آئے۔ پھر سور پھونکا گیا، اچانک اس کو اعلان ہو گیا قبر میں کہ چلو چلو حساب کا دن آ گیا، اٹھ گیا، چلو یہ قبر والے چکر سے تو آزادی مل گئی۔ جیسے ہی میدان قیامت میں پہنچا پتہ چلا کہ یہاں ہر چیز کا بھی حساب دینا ہے، اور یہ دن بھی 50,000 سال کے برابر کا ہے۔ یہاں تو سورج کو قریب کر دیا گیا، بھیجے پک پک کر کے کانوں سے ابل رہے ہیں، پسینوں میں لوگ تربتر ہے، محشر کا میدان اور بھی سخت، اور لوگ اپنے اپنے اعمال نامے لے کر کھڑے ہیں۔ اعمال نامہ 4 پنوں کی ایک کتاب کا نام نہیں، 4 پیج نہیں ہے، قرآن پاک کی تفسیر اگر پڑھیں گے تو ہر ایک کا نام ہے اعمال، جو فرشتے لا رہے ہوں گے، اتنی کتابیں ہوں گی جہاں تک نظر جائے گی تمہاری کتابیں ہوں گی، اتنا لکھ چکے ہوں گے وہ لوگ، فرشتے اتنا لکھ چکے ہوں گے۔ اور پھر کہا جائے گا سب پڑھ کر کے سنا، ہر بندہ چیخ مارے گا، پکارے گا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، یہ کتاب کیسی ہے مولا، کوئی چھوٹی چیز بھی چھوڑا نہیں، بڑی چیز بھی چھوڑا نہیں، سب لکھ دیا۔ نام اعمال، پھر وزن کرنے کا معاملہ، پھر پل صراط سے گزرنے کا معاملہ بڑا کٹھن تھا، سوچتا رہا۔ 3 مرحلے میں بتا رہا ہوں، دنیا سے سارے جھمیلوں سے چکر نکل کر کے قبر میں جانے کو سوچا کہ سکون ملے گا، قبر میں پہنچا تو بھی نہیں، قبر سے اٹھا حشر میں سوچا، حشر میں حساب کتاب الگ، اور پکڑ ہو گئی۔ اب یہ آخری منزل تھی، اب سوچو دنیا کے چکروں سے نکل کر قبر میں آیا تھا سکون لینے کے لیے، وہاں نہیں ملا، قبر سے اٹھ کر کے حشر میں سوچا تھا کہ وہاں سب ختم ہو جائے گا، حشر کے میدان میں حساب کتاب ہو جانے کے بعد اعلان کر دیا گیا کہ فلاں بن فلاں جہنم میں جائے گا۔ کون سی لائف اس کے پاس رہی؟ نہ دنیا، نہ قبر، نہ حشر، خسارہ ہی خسارہ۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ اور
یہ باتیں وہ ہو گئی کہ اگر کسی کے نام کا اعلان ہو گیا قیامت میں کہ تیرا حساب ہو گیا، تو دوزخ میں چلا جا، جہنم میں جا، فرشتے بالوں سمیت پکڑ کر لے جائیں گے۔ الگ الگ انداز میں میرے آقا نے فرمایا اس کی منڈی کو، اس کے منہ کو گھٹنوں میں ڈال دیں گے اور اس طرح سے اس کو کھینچتے ہوئے لے جائیں گے۔ بعض کو تو محشر کے میدان میں ایسے لایا جا رہا ہوگا کہ ان کے انتڑیاں ان کے پیچھے کے مقام سے باہر نکالی گئی ہوں گی۔ الگ طریقے کے عذابات کا شکار، اب کہاں سکون تھا اس کو، کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ ہے میرے عزیزوں، کیا اس فانی دنیا میں سکون لے لیا آپ نے؟ قبر میں بھی نہیں ملا، حشر میں بھی نہیں ملا، تو سب کا سب خسارہ ہی خسارہ ہوا۔ پھر ہم پوچھتے ہیں اے اللہ تو نے یہ زندگی دی، کوئی تو ایسی لائف، کوئی تو ایسی زندگی جہاں سکون ملے۔ تب پھر تمہیں آواز آئے گی کہ اگر تو اس دنیا کی لذت کو چھوڑ دیتا تو ہر لذت میں تیرے لیے تیار رکھتا۔ ہاں، لیکن تو نے ان لذتوں کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو قربان کر دیا۔ آج میں اسی بات پر آتا ہوں، کاش اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرو، تو پھر وہ وقت آپ دیکھو گے کہ یہاں سے جاؤ گے، قبر میں جانے سے پہلے تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی۔ میرے آقا نے فرمایا تمہیں قبر میں رکھتے ہی فرشتے اسی رات کو یہ کہہ کر کے جائیں گے، نم کنومت العروس، سو جا ایسے اب جیسے دولہا سوتا ہے نا، چین کی زندگی، لطف اٹھاؤ، قبر میں جا کر آرام سے سو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کو سنو کیا کہتے ہیں، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا۔ ہاں، حضور کے عشق میں خاک ہو گیا تھا، تب جا کر کے آرام سے سونا ملا۔ جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اس طرف جب تک تم توجہ نہیں کرو گے، اسی لیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قبر کی زندگی بہت طویل ہے، حشر کا میدان بھی بہت لمبا ہے۔ میرے عزیزوں، قبر میں جانے کے بعد آپ کو پتہ ہے کتنے سال سونا ہے، کتنے سال حساب کتاب کر کے بیٹھے ہو، یا جن مردوں کو ہم دفن کر کے آئے ہیں وہ کتنے سال ابھی سوئیں گے۔ آج سے لے کر 500 سال بعد قیامت آنے والی ہے، یا 1000 سال بعد، یا 100 سال بعد، تمہیں پتہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن قبر کی زندگی کے بارے میں کہا گیا ہے، جس کے لیے اللہ نے سختیاں کی قبر میں، جس کے لیے قبر سخت ہو گئی، تو دن گننا تو چھوڑ دو کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ مردے کو ہر منٹ 1 سال کے برابر لگے گا۔ قبر کی زندگی میں ہر 1 منٹ اسے 1 سال کے برابر لگے گا، اگر سختیاں شروع ہو گئی۔ اور اگر رب تعالیٰ نے رحم کر دیا مردے پر، میت پر، تو فرمایا گیا کہ قیامت کب آئے گی اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، بلکہ سور پھونکا جائے گا اور مردے کو اٹھایا جائے گا۔ جب سب کھڑے ہو رہے ہوں گے، وہ پوچھ رہا ہوگا ابھی کل تو میرے گھر والوں نے دفن کیا تھا، آج قیامت آ گئی۔ رب تعالیٰ جس پر رحم کرے اس کے لیے دنوں کو گھیر دے گا، اور جس کے لیے سختیاں ہوں گی تو 1 لمحہ اس کے لیے سال کے برابر پھیل جائے گا۔ اسی لیے ڈرو، اور محبت کرنے والی، محبت کے لائق اور مستحق ذات وہی ہے جو کبھی فنا نہیں، اللہ رب العزت کی ذات، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں پال رہا ہے، جو ہمیں مفت سانسیں دے رہا ہے۔ کیا وہ ذات محبت کی مستحق نہیں؟ جھوٹے مکاروں سے ہم محبت کرنے لگ گئے، جس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں بھی تک رزق پہنچایا، کیا وہ محبت کرنے کا مستحق نہیں ہے؟ بندہ اگر سب سے زیادہ محبت کرے تو اپنے پالنے والے سے کرے، اپنے خالق سے کرے، جس نے اسے ماں کے پیٹ سے لے کر یہاں تک پہنچایا۔ قرآن میں کتنی جگہ کہا اس نے، رب تعالیٰ فرماتا هو الذی یحییکم ثم یمیتکم، وہی ہے جو تجھے زندگی دے رہا ہے اور پھر تجھے موت دے گا، پھر تجھے اٹھائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مٹی پر ڈالنے کے بعد
یہ کہا جاتا ہے اللہ فرما رہا ہے اسی مٹی سے ہم نے تجھے پیدا کیا، اسی میں ہم تجھے ڈال رہے ہیں اور اسی سے پھر تجھے ہم اٹھائیں گے۔ کیا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی تمام فراہمی بندے کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ میرے اوپر قدرت، میرے اوپر حکومت، میرے اوپر بادشاہت، میرے اوپر سلطنت کسی کی ہے تو صرف میرے پیدا کرنے والے کی ہے۔ تو پھر محبت بھی اسی کو زیب دیتی ہے، محبت بھی اسی سے کی جائے، اور جو مولا ہم کو پالنے والا، ہم کو پیدا کرنے والا، اس سے محبت کرنا پہلا درجہ بنتا ہے، اور پھر دوسرے درجے پر وہ رب جس سے محبت کر رہا ہے اس رسول سے محبت کرنا بھی ہمارے لیے شان ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ میں 3 باتیں تھی پوری نہیں کر سکا، اس میں پہلا ہی نقطہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہو؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 3 چیزیں جس کے اندر آ گئی وہ ایمان کی لذت پالے گا، ایمان کی چاشنی پالے گا۔ کاش ہماری زندگیوں میں وہ وقت آئے کہ جب دنیا و مافیہ سے ہم بے نیاز ہو جائیں، دنیا کے تانے، دنیا کی تکلیفیں ہمیں پریشان نہ کر سکیں، ہمیں ایمان کی چاشنی اور ایمان کی لذت اللہ عطا کرے۔ جس دن آپ کو یہ لذت ملے گی آپ خوشی خوشی دنیا سے چلے جائیں گے، اور آپ کو مرنے کا اور کسی کے مارنے کا کبھی درد بھی نہیں ہوگا۔ ایمان کی لذت بہت اعلیٰ چیز ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اس کو میں آپ کو ایک مثال سے بتا کر ختم کرتا ہوں۔ موبائل میں کوئی گم ہے، گیم کھیلنے والے بچوں کو دیکھیں آپ، پریکٹیکل جا کر کے دیکھ لینا، کئی مرتبہ بچوں کے بال کھینچ لو، چونٹی کاٹ لو، کچھ نہیں پتا چلتا، وہ مہوا ہے، اس میں مصروف ہیں۔ آپ نے کئی بار چونٹی کاٹ لی، بال کھینچ لیا، ہاتھ جھٹک دیا اور اس میں مصروف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی لذت اسے مل رہی ہے، اور جس دن ایمان کی لذت ملے گی کوئی تلوار کیا ہمیں متجہ کر سکتی ہے؟ کوئی کچھ بھی نہیں۔ ایمانی لذت جسے ملے گی پھر وہ مرنے کے وقت بھی یہ کہے گا جس چیز کے لیے میں نے زندگی گزاری ہے وہ چیز مجھے نظر آ گئی، فزت برب الکعبہ۔ صحابہ کرام کا یہ نعرہ تھا کہ وہ موت کے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے کیے تھے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے جا رہے تھے۔ اللہ کریم ہم سب کو ایمان کی لذت عطا فرمائے، ایمان کی چاشنی عطا فرمائے۔ کریم خدا دنیا میں ہمیں سب سے زیادہ تجھ سے اور تیرے حبیب سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں کو دنیاوی آلائشوں سے پاک کر دے، دنیاوی گندی محبتوں سے پاک کر دے۔ اے رب العالمین تیرا دیا ہوا یہ دل ہے مولا، یہ دھڑکے تو تیرے لیے اور تیرے حبیب کے لیے۔ مولا ہم سب نکموں کو کام والا بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔